کائنات کے سارے اولیاء، اتقیاء، انبیاء، سارے نیک لوگ مل کے بھی اللہ کے رسول کا مقابلہ نہیں کر سکتے۔ اللہ تعالیٰ نے بڑے مقام اور مرتبے سے نوازا۔ عالم ارواح میں اللہ تعالیٰ نے جہاں اپنی ربوبیت کا وعدہ لیا تھا، وہاں اللہ تعالیٰ نے پیغمبر کی رسالت کا بھی وعدہ لیا تھا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ آلہ وسلم کو آسمانوں پر معراج کرائی گئی۔ 1,44,000 اصحاب پیغمبر، 1,24,000 اصحاب پیغمبر میں سے کسی ایک کو بھی اللہ تعالیٰ نے آسمانوں پر معراج نہیں کرائی۔ ٹھیک ہے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو زندہ آسمانوں پر اٹھایا گیا ہے، لیکن وہ جب واپس پلٹیں گے تو نبی نہیں ہوں گے بلکہ امتی بن کے آئیں گے۔ یہ مقام اور یہ مرتبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے دیا۔ نبوت بھی لازوال اور کمال اللہ تعالیٰ نے عطا کی۔ ختم نبوت کا تاج صرف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیا۔ کئی اور فضائل اور مناقب ہیں جو صرف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے دیے ہیں، باقی نبیوں کو نہیں دیے۔ اس لیے ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حقوق میں ایک حق یہ بھی ہے کہ اللہ تعالیٰ کی ذات کے بعد اگر سب سے زیادہ پیار اور محبت، الفت اور چاہت اگر کسی سے رکھی جائے تو صرف رسول اللہ سے رکھی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اور شخصیت ہے ہی ایسی کہ جو آدمی اس پیغمبر کو پڑھ لیتا ہے، جو آدمی اس کو اپنے دل میں بسا لیتا ہے، اس کے دل میں اللہ تعالیٰ کی ذات کے بعد اگر کسی کا مقام اور مرتبہ جب رسول اللہ کا بٹھا لیتا ہے، پڑھ لیتا ہے، سمجھ لیتا ہے، سیرت النبی کے ایک ایک گوشے سے بندہ واقفیت حاصل کر لے تو یقین جانے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پیار اور محبت کیے بغیر بندہ نہیں رہ سکتا۔ اصحاب پیغمبر نے اسی پیغمبر کی محبت، الفت اور چاہت میں آ کے ساری دنیا پیغمبر کے اوپر قربان کی تھی، ساری دنیا قربان کی تھی۔ کہنا آسان ہے، اپنا گھر بھی، اپنی اولاد بھی، اپنے ماں باپ بھی، اپنا کاروبار بھی، اپنا وطن بھی، سب کچھ رسول اللہ کے اوپر قربان کیا۔ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو گھر کا سارا مال لا کے پیغمبر کے قدم ڈھیر کیا تھا، اس عمل سے گزرنا بڑا مشکل ہے کہ گھر میں ایک سوئی تک بھی نہ رہنے دے اور سارا کچھ لا کے پیغمبر کی خدمت میں حاضر کر دے۔ اللہ تعالی ہمیں بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایسی محبت نصیب فرما دے، ایسی الفت اور چاہت اللہ تعالی نصیب فرما دے، ایسا پیغمبر کا تعلق نصیب فرما دے کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے ایک ایک گوشے سے واقفیت حاصل کر لیں کہ پیغمبر کا بچپنا کیسا تھا، پیغمبر کی جوانی کیسی تھی، پیغمبر کا بڑھاپا کیسے تھا، پیغمبر کی نماز، پیغمبر کی شادیاں، پیغمبر کی غمیاں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فیصلے کرنے کے انداز، پیغمبر کی امامت کے طور اور طریقے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا بیویوں سے ملنا ملانا، گفتگو کرنا، بچوں سے گفتگو کرنا، یہ ایک بڑا عظیم پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت کے اندر ایک سبق ہے۔ اگر کوئی بندہ اس کو پڑھنا چاہے تو دنیا کی کامیابیاں اور کامرانیاں سمیٹ سکتا ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو وہ نصیب فرمائے۔ میں آج عرض کرنا چاہتا ہوں وہ شخصیت اتنی عظمتوں اور رفتوں اور بلندیوں والی، حسن و جمال اللہ تعالیٰ نے کمال دیا تھا، عزت اللہ تعالیٰ نے سب سے زیادہ دی تھی، مقام اور مرتبے سے اللہ تعالیٰ نے نوازا تھا۔ جب وہ شخصیت اس دنیا میں نہیں رہی، یقین جانے دنیا کا کوئی شخص بھی اس دنیا میں نہیں رہنے والا۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا سے چلے گئے تو کائنات کا کتنا ہی حسین کیوں نہ ہو، کتنا ہی باکمال کیوں نہ ہو، کتنا ہی بڑا عہدیدار کیوں نہ ہو، اس کو ایک نہ ایک دن اس دنیا کو چھوڑ کے جانا ہے۔ اگر اس دنیا میں بقا انسان کے لیے بہتر ہوتی، لازمی ہوتی، ضروری ہوتی، اس کی کامیابی اور کامرانی کی دلیل ہوتی، اللہ رب العالمین کبھی بھی اپنے پیغمبر کو اس دنیا سے نہ لے کے جاتا۔ اللہ رب العالمین نے اپنے پیغمبر کو اس دنیا سے رخصت کر لینا، اپنے پاس بلا لینا، یہ چیز کی دلیل ہے
کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس دنیا سے چلے گئے تو اس دنیا سے چلے جانا ہی انسان کے لیے بہتر ہوتا ہے۔ دعا کریں اللہ تعالیٰ خاتمہ بالخیر فرما دیا کرے، اللہ آخری وقت کلمہ نصیب فرما دے، اللہ توحید پہ عقیدے پہ اللہ رب العالمین موت عطا فرما دے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وفات کے حوالے سے دو نظریے پائے جاتے ہیں اس وقت، توجہ میری طرف کرنا، یہ گھٹنے چھوڑ کے میری طرف دیکھیں۔ دو نظریے اس وقت پائے جاتے ہیں رسول اللہ کی وفات کے حوالے سے۔ ایک نظریہ یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یہ دنیاوی زندگی گزار کے برزخی زندگی میں منتقل ہو چکے ہیں، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت برزخی زندگی گزار رہے ہیں، اور اسی برزخی زندگی کے اوپر ہی اللہ تعالیٰ کل قیامت کے دن پیغمبر کو اٹھائے گا۔ ایک تو یہ ہے کہ دنیاوی زندگی کا سلسلہ، دنیاوی زندگی کا معاملات، دنیاوی زندگی کے طور اور طریقے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر ختم ہو چکے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس دنیاوی زندگی میں وفات ہو چکی ہے اور برزخی زندگی کا آغاز ہو چکا ہے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم گزار رہے ہیں۔ اور دوسرا ایک نظریہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ایک لمحے کے لیے، کچھ لمحات کے لیے پیغمبر کے اوپر موت طاری ہوئی تھی، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پھر زندہ ہو گئے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آج بھی قبر مبارک میں دنیاوی زندگی گزار رہے ہیں۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر جب پیغمبر کو قبر کی طرف لے جایا جا رہا تھا، پیغمبر دیکھ رہے تھے اور سن رہے تھے۔ رسول اللہ کو قبر میں اتارا جا رہا تھا، پیغمبر دیکھ رہے تھے اور سن رہے تھے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر معاذ اللہ قبر کے اوپر اسی طرح بیویاں پیش کی جاتی ہیں جس طرح دنیاوی زندگی میں پیغمبر کے اوپر پیش ہوتی تھی، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم قبر کے اندر دنیاوی زندگی گزار رہے ہیں، اور اسی طرح سنتے ہیں جس طرح دنیا میں سنتے ہیں، اسی طرح پیغمبر بات چیت کرتے ہیں، لوگوں کے معاملات حل کرتے ہیں جس طرح دنیا میں حل کرتے تھے۔ یہ ایک دوسرا نظریہ ہے، اور قرآن مجید اور احادیث رسول اللہ کثرت کے ساتھ پہلے نظریے کی تائید کرتی ہے۔ جو پہلا نظریہ ہے کہ پیغمبر کے اوپر دنیاوی زندگی ختم ہو چکی ہے، رسول اللہ برزخی زندگی گزار رہے ہیں، دنیاوی سلسلے کا، دنیا کی زندگی کا سلسلہ پیغمبر کا ختم ہو چکا ہے۔ لفظ موت، جو موت آتی ہے بندے کو دنیا کی زندگی ختم کر دیتی ہے، جو موت آتی ہے شہید کی زندگی دنیا کی ختم کر دیتی ہے، جو موت آتی ہے دنیا کی نیک لوگوں کی زندگی ختم کر دیتی ہے، وہی موت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر آ چکی ہے، اور پیغمبر کی دنیا کی زندگی کا معاملہ ختم ہو چکا ہے۔ قرآن مجید اس بارے میں بڑے تفصیل اور بڑی وضاحت کے ساتھ تذکرہ کرتا ہے کہ انک میتن وانہم میتون، انک میتن، میرے پیغمبر آپ بھی مرنے والے ہیں، آپ کے اوپر بھی موت آنے والی ہے، آپ کے اوپر بھی موت آئے گی۔ وانہم میتون، یہ مشرک، یہ کافر، یہ منافق جو آپ کو تنگ کرتے ہیں یہود و نصارہ، انہم میتون، ان کے اوپر بھی موت آ جائے گی، یہ بھی مر جائیں گے، یہ بھی دنیا سے چلے جائیں گے، آپ بھی دنیا سے چلے جائیں گے، اور آپ کے اوپر بھی یہ موت آئے گی، ان کے اوپر بھی اللہ رب العالمین فرماتے ہیں موت آئے گی، آپ کے اوپر بھی وفات آئے گی، ان کے اوپر بھی موت، انہوں نے بھی مرنا ہے اور دنیا سے چلے جانا ہے۔ قرآن مجید ایک اور جگہ تذکرہ کر کے کہتا ہے وَمَا جَعَلْنَا لِبَشَرٍ مِّن قَبْلِكَ الْخُلْدَ، یہاں توجہ کرنا، وَمَا جَعَلْنَا لِبَشَرٍ مِّن قَبْلِكَ الْخُلْدَ، میرے پیغمبر ہم نے آپ سے پہلے کسی ایک بشر کے لیے بھی یہ قانون اور ضابطہ نہیں بنایا کہ وہ ہمیشہ دنیا کی زندگی میں رہے، خلد ہمیشہ رہے۔ یہ خالدین کہتے ہیں کہ ایسی خلد جس میں ہمیشگی ہو، نہ موت ہو، نہ بیماری ہو، نہ تکلیف ہو، نہ تنگی ہو، کوئی نہ ہو۔ قرآن مجید کہتا ہے نا اللہ رب العالمین مومنوں کو جنت میں داخل کرے گا، خالدین فیہا،
ہمیشہ اس میں رہیں گے. یہ ہے خلد، یعنی ہمیشہ جنت میں رہیں گے. جب جنت میں جائیں گے نکالے نہیں جائیں گے. اور بعض کافروں کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا، ہر ایک جہنمی کے بارے میں نہیں کہا، ہر ایک جہنمی کو خالدین کا لفظ نہیں بولا. بعض جہنمی ایسی ہوں گے اپنے گناہوں کی وجہ سے خالدین فیہا، جن کے بارے میں رب آرڈر اور اعلان کرے گا کہ تم نے ہمیشہ ہمیشہ جہنم میں رہنا ہے، ان کو واپس نہیں نکالا جائے گا. اور یہاں بھی اللہ تعالیٰ لفظ خلد کر کے کہہ رہے ہیں کہ وما جعلنا لبشر من قبلک الخلد، ہمیشہ دنیا میں رہنا، موت کبھی نہ آنا، بیماری کبھی نہ آنا، تنگی اور تکلیف کبھی نہ آنا. لبشر، ہم نے بشر کے لیے یہ قانون اور ضابطہ تو بنایا ہی نہیں کہ آپ سے پہلے کوئی ایک بشر بھی ہمیشہ اس دنیا میں رہا ہو. نہیں، کوئی بشر بھی آپ سے پہلے اس دنیا میں نہیں رہا. اللہ رب العالمین نے یہ لفظ بول کے ایک چیز کا ازالہ کیا جو ہمارے ہاں بعض نظریات پائے جاتے ہیں کہ جی خضر کو حیات کا پانی اس نے پیا تھا، خضر کو موت نہیں آئی. خضر آج بھی پانی کے اوپر ملتا ہے ولایت کے روپ میں، خضر پانی کے اوپر پھرتے ہیں، ان کو موت نہیں آئی، آج بھی وہ زندہ ہیں. رب قرآن مجید میں کہہ رہے ہیں کہ ہم نے آپ سے پہلے کسی ایک کے لیے بھی یہ ضابطہ، یہ قانون بشر کے لیے بنایا ہی نہیں کہ بشر ہمیشہ دنیا میں رہے، ایسا کبھی نہیں ہو سکتا. افَإِن مِتَّ فَهُمُ الْخَالِدُونَ، وہ تمہیں تانا دے کے کہتے ہیں کہ تم وفات پا گئے تو تمہارے پیچھے نام لیوا کوئی نہیں ہوگا، تمہارے بیٹے چلے گئے، کوئی نہیں تمہارا بچہ. افَإِن مِتَّ فَهُمُ الْخَالِدُونَ، کیا تمہارے اوپر موت آئے گی؟ وہ بچے رہیں گے؟ وہ ہمیشہ رہیں گے؟ نہیں. اِنَّكَ مَيِّتٌ وَإِنَّهُمْ مَيِّتُونَ، تمہیں موت آئے گی تو انہیں بھی موت آئے گی. نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میدان احد میں پیغمبر کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم زخمی ہو گئے، پیغمبر کے دندان مبارک شہید ہو گئے، پیغمبر کے پیشانی میں لوہے کی کڑیاں مار دی گئیں، پیغمبر کی پیشانی زخمی ہو گئی. اصحاب پیغمبر نے جب دیکھا پیغمبر زخمی ہیں، کسی نے افواہ پھیلا دی رسول اللہ وفات پا گئے، پیغمبر دنیا سے چلے گئے، پیغمبر شہید ہو گئے. اصحاب پیغمبر کے اوسان خطا ہو گئے، ان کی ہمت، قوت اور طاقت جواب دے گئی بات صحابہ کی. انہوں نے کہا رسول اللہ ہی نہیں رہے، رسول اللہ ہی نہیں رہے، لڑنے کی طاقت ہی ختم ہو گئی. تو رب العالمین نے کلام مجید میں فرمایا وما محمد الا رسول قد حلت من قبلہ الرسل افئن مات او قتل انقلبتم. مجھے یہ بتاؤ وما محمد الا رسول، رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم تو صرف اللہ تعالیٰ کے رسول ہیں، اللہ کے پیغمبر ہیں، اللہ تعالیٰ کے نبی ہیں، اللہ تعالیٰ کے رسول ہیں. قد حلت من قبلہ الرسل، ان سے پہلے بھی بڑے رسول آئے اور اللہ رب العالمین احکم الحاکمین نے ان رسولوں کے اوپر موت لائی اور دنیا سے چلے گئے. افئن مات او قتل انقلبتم علی اعقابکم ومن ينقلب علی عقبیہ. فرمایا اللہ رب العالمین نے مجھے یہ بتاؤ اگر پیغمبر فوت ہو جاتے ہیں، اگر پیغمبر شہید کر دیے جاتے ہیں، انقلبتم علی عقابکم، تم اپنی ایڑیوں کے بل پھر جاؤ گے، تمہاری ہمتیں جواب دے جائیں گی، تم جہاد کا رستہ چھوڑ دو گے، تم قتال چھوڑ دو گے، تم میدان سے بھاگ نکلو گے. انقلبتم علی عقابکم، تم اپنی ایڑیوں کے بل پھر جاؤ گے، اسلام کو چھوڑ دو گے. سنو ومن ينقلب علی عقبیہ، جو اپنی ایڑیوں کے بل پھر جائے وہ اللہ کا کچھ نقصان نہیں کیا کرتا، اللہ تعالیٰ شکر کرنے والوں کو بہترین بدلہ دیا کرتا. یہاں بھی اللہ تعالیٰ نے پیغمبر کے لیے یہ نہیں کہا کہ رسول اللہ وفات نہیں پائے، ان کو کبھی موت نہیں آئے گی. یہاں بھی اللہ تعالیٰ نے فرمایا افئن مات او قتل انقلبتم، پیغمبر کے اوپر بھی تو موت آنی ہے، پیغمبر نے بھی تو دنیا کی زندگی ختم کرنی ہے، پیغمبر نے بھی تو دنیا سے چلے جانا ہے، پیغمبر نے بھی دنیا کی حیات طیبہ کا خاتمہ کر کے برزخ کی زندگی کا آغاز کرنا ہے. دنیا چھوڑ کے رسول اللہ نے بھی تو چلے جانا ہے. جب رسول اللہ دنیا سے چلے جائیں گے تم اسلام کو چھوڑ دو گے، اپنی ایڑیوں کے بل پلٹ جاؤ گے. سنو، جس نے ایڑیوں کے بل جو پلٹ گیا
وہ اپنا ہی نقصان کرے گا، رب العالمین کا کوئی نقصان نہیں کر رہا۔ اللہ تعالیٰ نے ان آیات میں، ان معاملات میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وفات اور پیغمبر کا دنیا سے رخصت ہو جانے کا تذکرہ کیا۔ حضرت عبداللہ بن عباس کہتے ہیں، بچے ہیں عبداللہ بن عباس، حضرت عمر فاروق وقت کے امیر المؤمنین ہیں، عبداللہ بن عباس 9 عمر لڑکے ہیں۔ نبی حضرت عمر کبھی کبھی ان کو اپنے پاس بلا لیا کرتے تھے، عبداللہ بن عباس کو۔ جلیل القدر بزرگ صحابہ کہتے کہ عبداللہ کی عمر جتنے ہمارے بھی تو بچے ہیں، آپ عباس کے بیٹے عبداللہ کو بلا لیتے ہو، ہمارے بچوں کی پرواہ نہیں کرتے، اتنی بڑی مجمع میں کیوں بلا لیتے ہو؟ ایک دن حضرت عمر کے پاس، صحیح البخاری کی روایت ہے، صحیح مسلم کی، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بعد جلیل القدر صحابہ بیٹھے ہیں۔ حضرت عمر عبداللہ بن عباس کو بلانے کے لیے بھیجتے ہیں۔ عبداللہ آئے، کہتے ہیں میں سمجھ گیا آج میرے علم کا امتحان ہونے لگا ہے۔ جب میں سیدنا عمر کے پاس آیا تو حضرت عمر نے قرآن مجید کی ایک سورت تلاوت کی کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم اذا جاء نصر اللہ والفتح ورأیت الناس يدخلون فی دین اللہ افواجا فسبح بحمد ربک واستغفر انہ کان توابا۔ تلاوت کرنے کے بعد پوچھا، بتاؤ بدری صحابہ، بتاؤ بزرگ صحابہ، اس سورت کا مقصد کیا ہے؟ کس چیز کی اطلاع دے رہی ہے؟ کیا یہ سورت بتانا چاہتی ہے؟ کسی نے کہا یہ سورت اس لیے اتری کہ اللہ تعالیٰ مکہ فتح کرے گا، تم نے اللہ تعالیٰ کی تعریف و تسبیح کرنی ہے، اس کی تمہید کو بیان کرنا ہے، اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کرنا ہے، رب العالمین کی طرف پلٹنا ہے۔ کسی نے کہا مجھے کچھ علم نہیں۔ آخر میں حضرت عبداللہ بن عباس کو پوچھتے ہیں، بتلاؤ عبداللہ، تم بتاؤ یہ صورت ہمیں کیا اطلاع دینے کے لیے آئی ہے؟ عبداللہ بن عباس جس کے سینے پہ ہاتھ رکھ کے پیغمبر نے فرمایا تھا اللہ اس کو قرآن کی سمجھ کے لیے کھول دے، اس میں قرآن مجید کی سمجھ ڈال دے۔ عبداللہ بن عباس کہتے ہیں اس کے بعد قرآن مجید کی کسی آیت کی تفسیر بیان کرتے ہوئے کبھی مجھے کوئی جھجک، کوئی ڈر، کوئی خوف کبھی نہیں آیا۔ عبداللہ بن عباس کہتے ہیں امیر المؤمنین عمر، یہ سورت اذا جاء نصر اللہ والفتح یہ اس لیے اتری ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کی اطلاع دے رہی ہے کہ رسول اللہ دنیا سے چلے جائیں گے، پیغمبر دنیا سے وفات پا جائیں گے۔ بدری صحابہ موجود، امیر عمر موجود، حضرت عمر کی موجودگی میں، بزرگ صحابہ کی موجودگی میں، یہ جوان العمر، یہ پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کا چچا داد بھائی، مفسر قرآن عبداللہ بن حضرت عباس کا بیٹا عبداللہ یہ بیان کر کے کہتا ہے کہ یہ سورت اطلاع دے رہی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر موت آ جائے گی، پیغمبر کے اوپر وفات آ جائے گی، پیغمبر کے اوپر دنیاوی زندگی کا خاتمہ ہو جائے گا، پیغمبر دنیا چھوڑ کر کے چلے جائیں گے، پیغمبر کا اس دنیا کی زندگی کے ساتھ کوئی رابطہ، کوئی معاملہ، کچھ نہیں رہے گا، برزخی زندگی کا آغاز ہو جائے گا۔ عبداللہ بن عباس نے بات مختصر کروں، سیدنا عمر نے اس وقت بول کے کہا عبداللہ جو تم کہہ رہے ہو اس صورت کے متعلق میں بھی یہی جانتا ہوں جو تم کہہ رہے ہو، سچ کہہ رہے ہو، اسی صورت کے اندر یہی اطلاع ہے کہ پیغمبر اس دنیا کو چھوڑ کے چلے جائیں گے، پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام اللہ تعالیٰ کے پاس پہنچ جائیں گے۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہر سال پیغمبر 10 دن کا اعتکاف کرتے تھے۔ جس سال پیغمبر کی وفات ہوئی، پیغمبر کی زندگی کا آخری رمضان، پیغمبر نے 20 دن کا اعتکاف کیا تھا۔ ہر سال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جبریل امین کے ساتھ قرآن مجید کا دور کرتے تھے، لیکن جس سال پیغمبر کی وفات ہوئی، پیغمبر کی زندگی کا آخری رمضان، پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے جبریل امین کے ساتھ 2 قرآن مجید کے دور کیے تھے۔ 2 مرتبہ جبریل امین کو قرآن مجید رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سنایا تھا، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حجۃ الوداع کے موقع پر پیغمبر نے بڑے خطبے، بڑی نصیحتیں، بڑی وصیتیں پیغمبر نے کی، مختلف مقام پہ کی، میدان عرفات میں کی، مینا میں کی، مزدلفہ میں کی۔ پیغمبر رستے میں اصحاب پیغمبر کو سمجھاتے رہے اور بتلاتے رہے۔ یہی عبداللہ بن عباس کہتے ہیں
کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم شیطان کو قربانی والے دن پہلے دن جمرات کو جمرہ عقبہ کو پیغمبر کنکریاں مار رہے تھے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ساتھ ساتھ فرما رہے تھے، اور میرے ساتھیوں سیکھ لو مجھ سے حج کے احکام، سیکھ لو مجھ سے حج کے طریقے، پوچھ لو جو کچھ حج کے بارے میں مجھ سے پوچھنا ہے، شاید اگلے سال حج کا موسم آئے میں تمہارے درمیان موجود نہ ہوں۔ پیغمبر نے ان خطبات میں، ان معزات میں، ان نصیحتوں اور وصیتوں میں پیغمبر نے اپنی دنیا چھوڑ جانے کا اور اپنی موت کا ذکر خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا تھا۔ سیکھ لو مجھ سے سیکھنا ہے، شاید آئندہ سال میں تمہیں نہ مل سکوں۔ ایک اور موقع پر ایک صحابی نے پیغمبر کی اونٹ کی مہار کو پکڑ کے پیغمبر سے سوال کیا، رسول اللہ نے اس کے سوالوں کا بھی جواب دیا۔ جواب دینے کے بعد پیغمبر اس کو بھی کہتے ہیں سیکھو، پوچھ لو، لعلی شاید کہ اس سال کے بعد مجھے پھر حج کرنا نصیب نہ ہو، میں حج کے لیے دوبارہ نہ آ سکوں، اس لیے مجھ سے حج کے طریقے اور انداز اور کوئی بات ہے تو مجھ سے سوال کر لو۔ اصحاب پیغمبر نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا۔ سنن ابو داؤد میں، صحیح المسلم میں ایک روایت ہے، حضرت معاذ بن جبل جب یمن کی طرف 10 ہجری کو جانے لگے، نبی کریم حضرت معاذ اونٹ کے اوپر اپنے سواری کے اوپر سوار ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت معاذ کی سواری کی لگام تھامے پیغمبر چل رہے ہیں، اور حضرت معاذ کو پیغمبر نے نصیحتیں کی، بتلایا طور طریقہ اور انداز، کچھ سوال کیے اور سوالوں کے جواب دیے، اور اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت معاذ کو کہتے ہیں معاذ شاید تو دوبارہ آئے مجھے نہ ملے، تو میری اس مسجد کے پاس آئے تو میری مسجد کے پاس میری قبر تجھے ملے، دنیا میں میری تجھ سے ملاقات نہ ہو سکے۔ فبکا معاذ، حضرت معاذ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس بات کو سن کے حضرت معاذ رونے لگے۔ خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی دنیاوی زندگی کے خاتمے کے بارے میں اصحاب پیغمبر کو بتلائے چلے جاتے ہیں۔ کس طرح یہ عقیدہ رکھ دیا جاتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر چند لمحے کے لیے موت آئی، پیغمبر دیکھ رہے تھے، اصحاب پیغمبر قبر میں اتار رہے تھے، کہاں یاد آئے شہید ملت حضرت علامہ احسان الہی ظہیر شہید رحمت اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے، لوگوں چشم فلک نے آج تک اصحاب پیغمبر سے زیادہ محبت کرنے والا رسول اللہ سے کوئی نہیں دیکھا۔ کوئی مقتدی و مرید اپنے پیر و امام سے اتنی محبت نہیں کرتا جتنی اصحاب پیغمبر رسول اللہ سے کرتے تھے۔ اتنا بڑا الزام لگاتی ہو اصحاب پیغمبر کے اوپر، لیکن آج تک کسی بیٹے نے باپ کو یہو زندہ درگور کرنے کے لیے لے کے نہیں گیا، کوئی مرید اپنے پیر کو لے کے نہیں گیا، کوئی مقتدی اپنے امام کو لے کے نہیں گیا۔ تم اصحاب پیغمبر کے بارے میں یہ بات کیسے کہہ دیتے ہو کہ رسول اللہ دیکھ رہے تھے، سن رہے تھے، اصحاب پیغمبر کو قبر میں اتار رہے تھے؟ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے بارے میں حضرت عقبہ بن عامر کہتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حجۃ الوداع کے موقع پر فرمایا تھا، ایک موقع پر پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے کہ میں تمہارے آگے آگے ہوں اور میں تمہارے آگے حوض کوثر کے اوپر تمہارا انتظار کروں گا۔ میں ابھی اپنے حوض کوثر کو اس طرح دیکھ رہا ہوں بالکل جس طرح تم سامنے نظر آ رہے ہو، مجھے میرا حوض کوثر بھی نظر آ رہا ہے۔ میں اپنے حوض کوثر پر تمہاری ملاقات کروں گا اور تمہاری انتظار کروں گا۔ اور پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، واللہ اللہ کی قسم مجھے تمہارے اوپر یہ ڈر اور یہ خوف نہیں ہے کہ تم میرے بعد دین کو چھوڑ کے چلے جاؤ گے، لیکن مجھے اس بات پہ ڈر ہے کہ دنیا کی رنگینیوں میں تم پھنس کے دنیا کے نہ ہو کے رہ جاؤ، دنیا کے معاملات کے ہو کے نہ رہ جاؤ۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اوپر آخری وہ لمحہ جو ساری دنیا پہ آنا ہے،
نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر وہ لمحات آئے اور پیغمبر دنیا سے چلے گئے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم 29 صفر 11 ہجری سوموار کے دن بقیع قبرستان کے پاس ایک نماز جنازہ پڑھائی۔ جب وہاں سے واپس پلٹے پیغمبر کے سر کو درد ہو گئے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو شدت کا بخار بھی اور پیغمبر کے درد کی حرارت بھی، پٹی بندی ہوئی ہے، اوپر سے بھی شدت آ رہی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم گھر میں جاتے ہیں، سیدہ کو کہتے ہیں، سیدہ اپنے سر کا بھی کہتی ہے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے یہاں سے بیماری کا آغاز ہو جاتا ہے۔ 13 یا 14 دن پیغمبر کے اوپر بیماری کے ایام رہے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اسی انداز میں اپنے گھر میں منتقل ہو جاتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھنے کے لیے حضرت عباس اور حضرت علی المرتضیٰ آتے ہیں۔ علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دیکھتے ہیں، باہر آتے ہیں، اصحاب پوچھتے ہیں یا ابا الحسن، او حسن کے بابا بتاؤ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کیا حال ہے؟ وہ کہتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کچھ فاقہ ہے۔ اور پھر حضرت عباس حضرت علی المرتضیٰ کا ہاتھ پکڑ کے ایک سائڈ پر لے کے جا کے کہتے ہیں علی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے کے اوپر جو تکلیف نظر آ رہی ہے، یہ بنو عبد المطلب کے چہروں کو میں جانتا ہوں کہ جس میں وفات وہ پاتے ہیں، دنیا سے چلے جاتے ہیں، ان کے چہرے کی رنگت اور تکلیف اسی انداز میں ہوا کرتی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس بیماری سے فاقہ نہیں پا سکیں گے۔ اور میں اچھی طرح بنو عبد المطلب کی نسل کو جانتا ہوں، ان کے وفات کے ایام مجھے یاد ہے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پھر اس بیماری سے دوبارہ ٹھیک نہ ہو سکے۔ ایک ہفتہ تک یہی سلسلہ رہا، یہی معاملات رہے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر جب شدت بیماری کی بڑی کمزوری ہو گئی، رسول اللہ روزانہ پوچھتے آج میری کس کے گھر باری ہے، آج میں نے کس بیوی کے پاس رہنا ہے، آج کس کے پاس رہنا ہے، آج کس کے گھر جانا ہے۔ ازواج مطہرات سمجھ گئیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف ہے، تو انہوں نے اجازت دے دی کہ ہماری طرف سے اجازت ہے، آپ عائشہ کے گھر میں منتقل ہو جائیں۔ فضل بن عباس اور حضرت علی المرتضیٰ کے اوپر سہارا رکھ کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عائشہ صدیقہ کے گھر میں منتقل ہو گئے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیماری اور نکات اور کمزوری کی وجہ سے پیغمبر کی ٹانگیں، یہ پاؤں جو تھے، یہ زمین کے اوپر گھسیٹے جا رہے تھے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سیدہ کے گھر میں منتقل ہو گئے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی اس بیماری کی شدت میں بھی مسجد میں آتے نمازیں پڑھاتے رہے، حتیٰ کہ 4 دن وفات کو رہ گئے۔ جمعرات کا دن آیا، مغرب کی نماز بھی، عصر کی نماز بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑھائی، اور مغرب کی نماز بھی پیغمبر نے پڑھائی۔ جب عشاء کی نماز کا وقت قریب آیا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس نماز کے لیے، عصر کے لیے گئے، مغرب کے لیے گئے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ مواضع حسنہ بیان کی، کچھ پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے نصیحتیں کی، ان کو کچھ بتلایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے بارے میں کہ میں نے کسی کا کوئی دینا ہو، کوئی قرض دینا ہو تو مجھ سے لے لو، میں نے اگر کسی کے ساتھ کوئی زیادتی کی ہو تو دنیا میں مجھ سے بدلہ لے لو۔ اسی کے بارے میں بعض تفاسیر والوں نے لکھا ہے، بعض سیرت نگاروں نے لکھا ہے کہ ایک آدمی مجمع میں اٹھا کہنے لگا میں نے آپ سے بدلہ لینا ہے، ایک دفعہ مجمع ٹھیک کرتے ہوئے، صفحے ٹھیک کرتے ہوئے آپ نے میری پیٹھ پہ کوڑا مارا تھا، آؤ مجھ سے بدلہ لے لو۔ جب وہ قریب آیا کہنے لگا ایسے تو نہیں ہوتا، جب آپ نے میری پیٹھ پہ کوڑا مارا تھا میری پیٹھ کے اوپر کوئی کپڑا نہیں تھا، آپ کی پیٹھ پر کپڑا ہو اور میں بدلہ لے لوں، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ پیغمبر نے اپنا کپڑا بھی ہٹایا، ننگی پیٹھ کر کے اس کے سامنے بھی کھڑے ہوئے، لے لو بدلہ۔ اس نے پیغمبر کے کندھوں کے مباد درمیان میں مہر نبوت کو چوم کے کہنے لگا شاید اس چومنے کی وجہ سے اللہ تعالیٰ مجھے جنت کا داخلہ دے دے اور میرے اوپر جہنم کی آگ حرام کر دے۔ آقا کوئی بدلہ لے کے آپ کی گستاخی تو نہیں کرنا چاہتا، یہاں ٹھہر کے ایک سوال کرنا چاہتا ہوں، کیا مجھ میں اور آپ میں ہمت ہے کہ آپ اپنی برادری، کنبے، قبیلے، خاندان اور علاقے کے لوگوں کے سامنے کہہ سکیں کہ میں نے کسی کو کوئی بدلہ دینا ہو تو لے لو مجھ سے؟ کیا ہم یہ کہنے کی جرت رکھتے ہیں؟ رسول اللہ کی سیرت تو یہ ہے۔ بہرحال آئیے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نصیحتیں کی، لیکن عشاء کی نماز کے وقت پیغمبر کے اوپر بیماری سے زیادہ ہو گئی، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسی
جمعرات کے دن خطبے میں فرمایا تھا، ممبر پہ بیٹھ کے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ ایک آدمی کو اللہ تعالیٰ نے اختیار میں دیا ہے دنیا میں رہے یا اللہ کے پاس آ جائے، وہ اللہ کے پاس جانا اس نے پسند کر دیا ہے۔ صدیق اکبر رونے لگ گئے، اور صدیق اکبر کے رونے کی وجہ پوچھی، کہنے لگے وہ رسول اللہ کے سوا کون ہے؟ کہنے لگے لا یا رسول اللہ، نہیں اللہ کے نبی، ہم اپنے باپ بھی اپنی مائیں بھی آپ کے اوپر قربان کر دیں گے۔ خیر، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب افاقہ ہوا کیا لوگوں نے نماز پڑھ لی؟ نہیں، وہ آپ کی انتظار کر رہے ہیں، پانی رکھو۔ پانی رکھا گیا، پیغمبر غسل کے لیے اٹھے، پھر پیغمبر بے ہوش ہو گئے۔ جب ہوش آئی پھر پوچھا، کیا لوگوں نے نماز پڑھ لی؟ نہیں، آپ کی انتظار کر رہے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اٹھے، پیغمبر نے غسل کیا، اور غسل کرنے کے بعد پیغمبر اٹھے جانے کے لیے، پھر پیغمبر کے اوپر بے ہوشی طاری ہو گئی، اور جب فاقہ ہوا، ہوش آئی، کیا لوگوں نے نماز پڑھ لی؟ نہیں، وہ تو آپ کی مسجد میں آپ کا انتظار کر رہے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مروا ابا بکر فلیصلی بالناس، ابو بکر کو کہو کہ ابو بکر لوگوں کو نماز پڑھائے۔ سیدہ عائشہ صدیقہ نے کہا، اللہ کے نبی وہ رقیق القلب ہے، وہ کس طرح آپ کے مصلی پہ کھڑا ہوگا؟ اس کی تو چیخیں نکلے گی، لوگ اس کے قرآن مجید کی قرات نہیں سن سکیں گے۔ سیدہ حضرت حفصہ کو کہتے ہیں، عمر کی بیٹی کو سیدہ عائشہ صدیقہ کہتی ہیں، تم پیغمبر کو کہو نا، رسول اللہ عمر کو کہہ دے۔ حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، نہیں، ابو بکر کو کہو، اور یوسف کی طرح، یوسف کو کی طرح کرنے والیوں، جاؤ مرو ابا بکر فلیصلی بالناس، ابو بکر کو جا کے کہو، ابو بکر لوگوں کو نماز پڑھائے۔ ایک روایت میں یہاں تک ہے، فرمایا کہ جاؤ ابو بکر کو کہو، جس محفل میں مجمع میں صدیق موجود ہو، اللہ بھی، اللہ کا رسول بھی، اور مومن بھی صدیق اکبر کی امامت کے بغیر کسی اور کی امامت کے اوپر متفق اور راضی نہیں ہو سکتے، لہذا مرو ابا بکر فلیصلی بالناس، ابو بکر کو کہو لوگوں کو نماز پڑھائے۔ پیغمبر کی موجودگی میں 17 نمازیں صدیق اکبر نے پیغمبر کے مصلی پہ، پیغمبر کی حیات طیبہ میں پیغمبر کے مصلی پہ پڑھائی، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم 2 دن رہتے تھے، پھر پیغمبر حضرت علی، حضرت عباس کے کندھوں کے اوپر سہارا دے کے پیغمبر مسجد میں آئے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ابو بکر پیچھے ہٹنے لگے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ابو بکر کو ٹھہرنے کی طرف اشارہ کیا، صدیق اکبر کے ساتھ آ کے پہلو میں پیغمبر بیٹھ کے، حضرت ابو بکر صدیق کھڑے تھے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ابو بکر امت کی امامت کرا رہے تھے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یوں نماز پڑھائی، اور اس کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نہیں آئے۔ جس دن پیغمبر کی وفات ہوئی 12 ربیع الاول 11 ہجری سموار کا دن، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فجر کی نماز کے لیے، ایک روایت میں یہ ہے کہ پیغمبر نے نماز سے پہلے کپڑا ہٹایا، کھڑکی سے ہٹا کے دیکھا صحابہ بیٹھے ہیں، صدیق کو اشارہ کیا مصلی پہ جاؤ نماز پڑھاؤ، صدیق نماز پڑھانے کے لیے کھڑے ہو گئے۔ ایک روایت میں ہے صدیق نماز پڑھا رہے تھے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کپڑا ہٹا کے دیکھا، پیغمبر کے صحابہ صدیق کی امامت میں کھڑے تھے، صدیق مصلی رسول پہ نماز پڑھا رہا تھا، پیغمبر دیکھ کر کے مسکرائے، اور پیغمبر کی مسکراہٹ کو اصحاب پیغمبر نے محسوس کر لیا، قریب تھا کہ صحابہ نماز توڑتے اور توڑ کے پیغمبر کی طرف متوجہ ہو جاتے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے آگے کپڑا کر دیا، اور پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام واپس، پھر اس کے بعد پیغمبر کا چہرہ کسی نے نہیں دیکھا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پھر حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گھر میں ہی رہے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے بعد اپنے غلاموں کو آزاد کیا، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدہ فاطمہ الزہرا کو بلایا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدہ فاطمہ الزہرا کو وصیت کی، ایک بات کی سیدہ رونے لگی، پھر بات کی سیدہ ہنسنے لگی، پوچھا بعد میں کہنے لگی، اس لیے پیغمبر نے کہا فاطمہ میری تیری جدائی کا وقت آ گیا، حضرت فاطمہ الزہرا رونے لگی، پھر کہا فاطمہ مجھ سے سب سے پہلے میرے خاندان میں کوئی ملاقات کرے گی تو تم کرو گی، سیدہ فاطمہ مسکرانے لگی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر شدت تھی، اس شدت کے دوران حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ کے گھر میں، سیدہ عائشہ صدیقہ کا دن بھی ہے، سیدہ عائشہ صدیقہ کا حجرہ بھی ہے، سیدہ عائشہ صدیقہ کی گود میں سیدہ عائشہ صدیقہ کے سینے کے ساتھ ٹیک لگائے پیغمبر تشریف فرمائے ہیں،
पैगंबर के ऊपर शिद्दत ज़्यादा है। और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इयादत के लिए सैयदा आयशा के भाई अब्दुर्रहमान तशरीफ़ लाते हैं, उनके मुंह में मुसवाक है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुसवाक को देखते हैं, बड़े गौर से उसकी तरफ देख रहे हैं। सैयदा समझ गई मुसवाक करना चाहते हैं, मुसवाक ली और सैयदा ने खुद दूसरी तरफ से अपने दांतों के साथ चबा के रसूलुल्लाह के हवाले की। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मसवाक की। और पैगंबर की मोहब्बत करने वालों, पैगंबर अपनी ज़िंदगी के आखिरी लम्हात में, जब पैगंबर की शिद्दत इतनी ज़्यादा है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पट्टी बंधी हुई है, पट्टी के ऊपर भी शिद्दत नजर आ रही है, महसूस हो रही है, और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस हाल में मसवाक नहीं छोड़ते। तू में साल गुजर जाते हैं, कभी मसवाक के करीब नहीं जाते। तेरा मेरा पैगंबर तो जिंदगी के आखिरी लम्हात में भी मसवाक करके रब की अदालत में चला जाता है, इस दुनिया को छोड़ के चला जाता है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास पानी रखा है, रसूलुल्लाह पानी के ऊपर हाथ डालते हैं, अपनी पेशानी के ऊपर मारते हैं और पैगंबर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ला इलाहा इल्लल्लाह अला इन्न लिल मौत सकरात, अला इन्न लिल मौत सकरात। और मौत के लिए बड़ी सख्तियां हैं, मौत के लिए बड़ी सख्तियां हैं, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कह रहे हैं। और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस दौरान कहते हैं अस्सलात अस्सलात वमा मलकत ईमानुकुम। और लोगों नमाज 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 वमा मलकत ईमानुकुम, और जो तुम्हारे ज़ेर दस्त, तुम्हारे नौकर चाकर, तुम्हारे गुलाम लोग हैं, इनका ख्याल करना। मेरा तेरा पैगंबर की मोहब्बत का दम भरने वालों, उल्फत और चाहत के लिए सारी दुनिया से लड़ जाने वाले पाकिस्तानी कौम, मेरा और आपका पैगंबर तो आखिरी वक्त भी कह के चला गया था अस्सलात अस्सलात अस्सलात, नमाज 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 का ख्याल करना। आखिर हम सिर्फ 8वें दिन क्यों रब की अदालत में पेश होते हैं? पैगंबर ने तो फरमाया था अल्लाह ताला ने तुम्हारे ऊपर दिन और रात में 5 नमाजें फर्ज की हैं, तुम और मैं क्यों छोड़ देते हैं? पैगंबर की मोहब्बत भी है, उल्फत भी है, चाहत भी है, उसके लिए सारी दुनिया को रोशन कर देते हो, नमाज के लिए अल्लाह की अदालत में झुकते नहीं। पैगंबर ने तो आखिरी वक्त भी ये कह दिया था। खैर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इसी अंदाज में फिर कह रहे हैं अल्लाहुम्मा ग़फ़िरली वरहमनी, अल्लाहुम्मा ग़फ़िरली वरहमनी, अल्लाहुम्मा बिर्रफ़ीक़िल आला। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसी दिन अपने हसन को बुला के भी प्यार किया, हुसैन को बुला के भी प्यार किया। पैगंबर ने अपनी बीवियों को बुला के बीवियों को भी वसीयतें की। और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आखिरी वक्त ये कहा अल्लाहुम्मा ग़फ़िरली वरहमनी, अल्लाह मुझे माफ कर देना, मेरे ऊपर रहम कर देना, अल्लाहुम्मा बिर्रफ़ीक़िल आला। ये बोला और पैगंबर का उठा हुआ हाथ पैगंबर का नीचे आया। और इसी दौरान नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दुनियावी जिंदगी का खात्मा हो जाता है। जब खात्मा होता है सैयदा रोने लगी, सैयदा फातिमा तो ज़हरा रोने लगी, पैगंबर की अज़वाज मुताहरात रोने लगी। वाह करबा, हजरत आयशा सैयदा फातिमा ने बोल के कहा आज कौन है जाके जिब्रील को कह दे कि आज रसूलुल्लाह दुनिया में नहीं रहे, अब तो दुनिया में आने का कोई जरूरत नहीं है। कौन है जाके किसी को बतला दे। सैयदा फातिमा तो ज़हरा रो रही है। सैयदना अनस कहते हैं बोल के कि हमने मदीना तैयबा में सबसे तकलीफ वाला दिन पैगंबर की वफात का 12 रबीउल अव्वल का दिन देखा था। सबसे खुशी वाला दिन जब पैगंबर दुनिया में तशरीफ लाए, जब पैगंबर मदीना तैयबा में तशरीफ लाए, वो हमारे लिए खुशी का दिन था। और सबसे पैगंबर का परेशान कुन दिन जब 12 रबीउल अव्वल को दुनिया से चले गए। इस कदर अंधेरा छा गया बाज़ रवायतों में कि कोई अपने हाथ को देखता, हाथ को देख नहीं सकता था। अस्सीर के अंदर एक वाक़िया लिखा है, एक सहाबी गांव में हल चला रहा था मदीने से बाहर, किसी ने कहा तुम हल चला रहे हो, सुना नहीं रसूलुल्लाह दुनिया से चले गए। हल छोड़ा, आसमां की तरफ निगाह करके कहता है अल्लाह मेरी आंखें अंधी कर दे, मेरे कानों को बहरा कर दे, मेरी ज़बान को गूंगा कर दे। उसने कहा क्या कह रहे हो? उसने कहा आंखें इसलिए रखी थी कि रसूलुल्लाह को देखूंगा, कान इसलिए रखे थे पैगंबर के बातें सुनूंगा, ज़बान इसलिए रखी थी रसूलुल्लाह से कोई कलाम करूंगा। जब रसूलुल्लाह ही दुनिया में नहीं रहे, न मेरी आंखों की कोई जरूरत है, न मेरे कानों की कोई जरूरत है, न मेरी ज़बान की कोई जरूरत है। असहाबे पैगंबर रोते रोते 3 दिन तक पैगंबर की मैयत वहीं पड़ी रही। उमर ने तलवार निकाल के कहा था, जिसने कहा रसूलुल्लाह वफात पा गए मैं उसकी गर्दन तन से जुदा करके रख दूंगा। सिद्दीक अकबर तशरीफ लाए, सिद्दीक अकबर में अपनी सवारी बार बांधते हैं, अंदर तशरीफ लाते हैं।
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر یمنی چادر پڑی ہے، پیغمبر کے اوپر یمنی چادر ہٹاتے ہیں، پیغمبر کا بوسہ دیتے ہیں اور دے کر کے کہتے ہیں آپ کے اوپر دو موتیں کبھی نہیں جمع ہو سکتی، کبھی دو موتیں جمع نہیں ہو سکتی، جو موت آنی تھی وہ آپ کے اوپر آ چکی، اس کے بعد دوبارہ موت نہیں آئے گی، اللہ تعالیٰ دو موتیں آپ کے اوپر کبھی جمع نہیں کرے گا۔ اور حضرت عمر فاروق صدیق اکبر باہر نکلتے ہیں، عمر جذبات میں آگے ہاتھ میں تلوار لہرا رہا ہے، فرمایا صدیق ٹھہریے، عمر ٹھہریے، اور حضرت صدیق اکبر ممبر پہ چڑھ کے قرآن مجید کی آیات تلاوت کرتے ہیں اور اعلان کر کے کہتے ہیں من کان یعبد محمدا فإن محمدا قد مات، جو رسول اللہ کی عبادت کرتا تھا، جو رسول اللہ کو مشکل کشا کہتا تھا، جو رسول اللہ کو حاجت روا مانتا تھا، جو رسول اللہ کو پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کو مشکل کشا حاجت روا مانتا تھا، ان محمدا قد مات، جو پیغمبر کی عبادت کرتا تھا، سن لے رسول اللہ وفات پا گئے۔ من کان یعبد اللہ فإن اللہ حی لا یموت، جو اللہ کی عبادت کرتا ہے اللہ کو کبھی موت نہیں آئے گی، وہ زندہ ہے۔ عمر کے ہاتھ سے تلوار نیچے گر جاتی ہے، 3 دن تک پیغمبر کی میت پڑی رہی۔ پیغمبر صدیق اکبر کے کہنے کے مطابق نبی جہاں فوت ہوتا ہے وہی دفن ہوتا ہے۔ سیدہ کے جس چارپائی میں جس جگہ حضرت رسول اللہ کی روح جدا ہو گئی اس جگہ پیغمبر کو دفن کر دیا گیا۔ 3 دن تک صحابہ آتے، پیغمبر کے اوپر درود پڑھتے، پڑھ کے نکل جاتے۔ لوگ پوچھتے ہیں پیغمبر کی نماز جنازہ کس نے پڑھائی؟ کسی نے نہیں پڑھائی۔ 10 صحابہ اندر گئے، انہوں نے پیغمبر کے اوپر درود پڑھا، زیارت کی نکلتے چلے گئے۔ 3 دن تک سے ہی رہا۔ پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خاندان نے پیغمبر علیہ حضرت عباس کے بیٹوں نے، حضرت علی نے، حضرت ان کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے غلام نے، انہوں نے مل کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو غسل دیا اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی میت دی اور قبر میں اسی پیغمبر کے خاندان کے لوگوں نے قبر میں اتاری اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر مبارک آج بھی وہی موجود ہے۔ یہ ہمارا عقیدہ ہے، دنیا سے چلے جانا ہے، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا دنیا سے چلے جانا انتہائی دکھ کا، انتہائی غم کا، انتہائی المناک دن اصحاب پیغمبر کے اوپر یہ دن گزرا ہے۔ اس لیے میں کبھی کبھی دعوت فکر دے کر کے کہتا ہوں، کبھی وہ دن 11 ہجری کا 12 ربیع الاول کبھی دیکھ، اور آج بھی 12 ربیع الاول کا دن گزرا ہے، آج بھی تیرے افتباد کے بازار کیا منظر پیش کر رہے ہیں۔ کیا یہ عشق ہے؟ کیا یہ محبت ہے یا وہ محبت ہے؟ کیا یہ عشق ہے یا وہ عشق ہے؟ کیا یہ پیار کرنے والے تھے یا وہ پیار کرنے والے تھے؟ فیصلہ دونوں میں کر، یہ کبھی نہیں ہو سکتا۔ بھنگڑے ڈالنے والا بھی عاشق ہو، بھنگڑے ڈالنے والا بھی محب ہو، بھنگڑے ڈالنے والا بھی پیار کرنے والا ہو، چلانے والا، رونے والا، چیخنے والا بھی عاشق ہو، یہ دونوں کبھی نہیں ہو سکتے، ایک ہی ہوگا۔ فیصلہ تیرے ذمے۔ اللہ ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت، پیار، الفت، چاہت اللہ تعالیٰ نصیب فرمائے، کل قیامت کے دن ان کی شفاعت اللہ نصیب فرمائے، ان کے جھنڈے تلے ہمیں جمع فرمائے، ان کی سچی سچی اللہ تعالیٰ عقیدت عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔